بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 نومبر 2025 درس قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 سے ربط کریں گے۔ پچھلے سیشن کے اندر آیت نمبر 212 211 اس پر بات ہوئی تھی کہ اللہ نے پہلے قوانین کی بات کی، کردار کی بات کی، اور ساتھ میں پھر سل بنی اسرائیل فرمایا کہ بنی اسرائیل سے سوال کر لو، بنی اسرائیل کا حال دیکھ لو، کیسے ہم نے ان کو آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے ان کو بینہ والی آیت دی، تو انہوں نے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ اللہ کی کوئی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں، جو بھی اس کے قانون سے ہم آہنگ ہوگا وہی نتیجہ حاصل کرے گا، جو کسی بھی نام سے ہو، کسی سے بھی خود کو منسوب کرنے والا ہو، وہ اگر اللہ کی نعمت میں تبدیلی کرے گا تو اس کا نقصان، اس کا خمیازہ وہ خود ہی بھگتے گا۔ یہی بات قرآن نے یہاں پر کہی کہ آپ بنی اسرائیل کے حالات کا جائزہ لے لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی سنت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، نہ ہوتی ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، جب قرآن نے کہا تھا کہ یہ چیز وہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے حیات الدنیا، سب سے پستی والی زندگی، یہ مزین کر دی گئی ہے۔ مزین کرنے والے کون ہیں؟ یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی چاہتیں ہیں، یہ ان کے اندر جو شیطانیت ہے یہ ان کے لیے مزین کرتی ہے۔ ابھی اسی کو آگے لے کے چلیں گے تو بات اور واضح ہوتی جائے گی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ سین، خو اور را سے سخیرہ قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کو تابع کر دینا، کسی کو مجبور کر کے کسی کام پر لگا دینا، کسی کا مذاق اڑا دینا۔ بنیادی معنی کے اندر حقارت اور مجبوری وغیرہ یہ اس کے بنیادی معنی کے اندر آتا ہے، کیونکہ آپ جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس کو کمزور ثابت کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کمزوری آپ نے اس کو پکڑ لی اور آپ نے اس کی حقارت شروع کی، اس کا استہزاء کیا، یہ سارے معنی سین، خو اور را کے اندر آتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ یہ لوگ کیا ہیں کہ خود میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے چار دیواریاں، ان کے فرقے، ان کے مسلک، ان کی جماعتیں وہ مزین ہو گئی ہیں، اسی کو وہ بہترین زندگی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن اس کو حیات الدنیا کہتا ہے، سب سے ادنا زندگی۔ وہ فرماتا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے امن دیا ہے۔ اس پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ آگے بیان فرما دیا قانون وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا وہی ہیں یوم القیامتی، قیامت کے معاملے میں، قیامت کے پیریڈ میں ان سب سے اوپر وہی ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے ہر اس شخص کو جو رزق حاصل کرنا چاہتا ہے بغیر حساب، یعنی کہ حساب کتاب کے بغیر۔ حساب کے دو معنی عربی زبان میں آتے ہیں، ایک تو گننا شمار کرنا، دوسرا گمان کرنا، خیال کرنا۔ رزق ایسے ملے گا ہر اس شخص کو جو اللہ کے قانون سے ہم آہنگ ہو جائے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جائے گا، اس کے گمان کے برخلاف اس کو وہ فوائد، وہ ثمرات حاصل ہوتے رہیں گے۔
یہاں تک ہم نے بات کی تھی آیت نمبر 212. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیجئے کہ یہاں سلسلہ کلام اجتماعی زندگی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اجتماعیت کے اندر ہی انسانیت کی بقا ہے. جنہوں نے انسانیت کے اندر تفریقہ، فرقہ بندی، گروہ بندی کی ہے، انہوں نے انسانیت کو پارا پارا کر دیا. تو قرآن کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ. بات یہ ہے کہ انسانیت ایک جماعت تھی، ایک ہی طرز پر قائم تھی. اس میں انسان ہونے کی جہت سے کوئی فرق نہیں تھا. یہ آیت ایک تو یہ بات بیان کر رہی ہے کہ انسانیت میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی، سب ایک ہی طرز کے اوپر گامزن تھے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک مقام پہ تو فاختلفوا کے الفاظ آئے ہیں، الگ ہو گئے، مختلف ہو گئے. کان الناس امۃ واحدہ کے اندر ایک بات یہ سامنے آئی، دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ انسان ہونے کی جہت سے ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا تھا. انہوں نے جب آیا ہے قرآن میں فاختلفوا، تو اختلاف کیسے برپا کیا ہے کہ آپس میں فرقے بنائے، قومیں بنائیں، قوموں کی جدید شکل، ملک بنائے، اور سب الگ الگ ہو گئے. انسانیت کے اندر تفریق پیدا کر دی. پھر اس کے اور بھی کیٹیگریز بنتی چلی گئیں. پہلے انہوں نے کیٹیگری بنائی، پھر سب کیٹیگریز بناتے رہے. پھر یہ رنگ و نسل کے درمیان میں فرق کرنا شروع ہو گئے. رنگ و نسل کے بعد انہوں نے فرقے بنائے، چاہے وہ سیاسی فرقے ہوں یا مذہبی فرقے ہوں. مطلب ایک بڑی تقسیم ہوئی. پہلے تو یہ تقسیم ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی ان کے درمیان میں، جب سے انہوں نے انسانیت کی امت واحدہ کے درمیان میں پارا پارا کرنے کی کوشش کی، اختلاف کیا. کیونکہ اختلاف، مختلف ہو جانا، مختلف انسان ہوتا ہی اپنی عقل کی بنیاد پر ہے. وہ کیسے بیان کیا ہے قرآن نے، ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے قدیم زمانوں کے اندر آپ جائزہ لے لیجئے، قبائلی سسٹم، خاندانی سسٹم، یہ میرا قبیلہ ہے، میں دوسرے قبیلے سے افضل یا برتر ہوں، میں نے یہ کارنامے کیے ہوئے ہیں. انہوں نے پہلے اس طریقے سے تفریق کرنا شروع کی. پھر خاندان، جو پیسے والے تھے ان کے خاندان مشہور ہونا شروع ہو گئے کہ یہ مالدار ہیں، مالدار ہی شخص حاکم بنتا تھا، تو حاکم کا خاندان نیچ ہونا، کمتر ہونا، یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا، ممکن نہیں تھا. تو ان کے خاندان مشہور ہو گئے، ان کی ذاتیں مشہور ہونا شروع ہو گئیں، پھر وہ ذاتیں بلند ہونا شروع ہو گئیں. اس طرح ان کے مقابلے میں جو دوسرے کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، وہ کمتر اور ذلیل قرار پائے. ان کی کاسٹ، ان کی نسل بنی. یہ تقسیم اس طرح لوگوں کے درمیان میں، انسانیت کے درمیان میں پارا پارا کرنے والی تیار کی گئی. مطلب انسانیت نے اپنے آپ کو جدا کرتے رہنا یہی بہتر سمجھا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، تقسیم چھوٹی ہو یا بڑی ہو. ازلی تقسیم ہو جس کے اندر کسی قسم کا کوئی زوال ممکن نہ ہو، وہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے. شودر ازلی تقسیم انسانیت کی، سب سے نچلا طبقہ ہے، رہے گا ایسا ہی، کچھ بھی کر لے، کتنا ہی پن کے کام کر لے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، پوتر نہیں ہو سکتا، ناپاک ہی رہے گا. اصلی تقسیم مذہب کی آڑ کے اندر، قبائلی سسٹم کے اندر اپنے کارناموں کی تقسیم، طاقت کی تقسیم، جو طاقتور ہے وہی کامیاب ہے، وہی معاشرے کے اندر سر اٹھا کے گھومنے والا ہے. اس طرح تقسیم کی. پھر بڑے پیمانے پہ تقسیم ہونا شروع ہو گئی. پہلے قبائلی سسٹم میں، خاندانی سسٹم میں
بانٹنا شروع کیا، اس کے بعد اپنے آپ کو ملکوں کے اندر بانٹنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی تقسیم تھی کہ بہت بڑا ایریا اس کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد، اس پہ اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے بعد دوسروں سے خود کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی چیز ہے سمجھنے والی۔ ملکوں میں تقسیم کرنے کے بعد جب بٹے تو پھر آپس میں اس کے اندر بھی کیٹیگریز بنا شروع کر دی، مذہبی تقسیم ہونا شروع ہو گئی، سیاسی تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ مطلب یہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ کان الناس امۃ واحدہ کے بعد جب قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ فاختلفوا کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہی چلے گئے۔ اور کس درجہ جدا ہو گئے کہ آج ہمارے لیے یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ انسان دوبارہ سے ایک پلیٹ فارم پہ ایک چیز پہ جمع ہو جائیں کہ انسان ہونے کی جہت سے سب برابر ہیں، ہر کسی کو برابری کا حق حاصل ہونا ہی چاہیے، اور دوسرا انسان اس سے انسان ہونے کی جہت سے بلند ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں وہ ہمارے اس معاشرے اور ہمارے ماحول کا اثر ہوتا ہے جو ہمارے اوپر اتنا زیادہ مسلط ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میرا کسی کو چیز کو ناممکن سمجھنا کہ ہاں انسانیت دوبارہ بھی کبھی ایسے جمع ہو سکتی ہے یا کبھی ایسے جمع تھی، یہ میرے ماحول کا اور میرے معاشرے کا اثر ہے، میں اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں سک رہا۔ زمانہ قدیم کے اندر پتہ نہیں کیسے کسی سوچے تھی جو ناممکن سمجھتے تھے ان چیزوں کو کہ بادشاہت کے بغیر بھی کیا نظام چل سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے بادشاہت ہی ایک ایسا نظام ہے جس کے زیر سایہ عوام اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی حاکمیت کے بغیر انسانیت، بغیر معاشرہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکے؟ آج وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ آج وہ نظام ختم ہو گیا ہے، لوگوں نے اس نظام کو رد کر دیا۔ پہلے والے تو یہ سمجھتے تھے ناممکن ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ جس نظام کو سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر خلاصی ہو ہی نہیں سکتی ہے تو لازمی یہی ہو جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے۔ تو جب تک یہ انسانیت ایک نہیں ہوتی ہے، جب تک تو یہ اختلاف ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ فاختلفوا قرآن نے ایک مقام پہ کہا، یہاں پر تو فاختلفوا کے الفاظ نہیں آئے ہیں، لیکن دوسرے مقام پہ فاختلفوا کے الفاظ بھی قرآن نے بیان کیے ہیں کہ پہلے یہ ایک جماعت تھی انسانیت، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اختلاف جب کیا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو اللہ نے پھر نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ان کی حالت کیا تھی؟ مبشرین بھی تھے اور منذرین بھی تھے۔ وہ یہ بتانے والے بھی تھے کہ دیکھو تم نے جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے جدائی اختیار کی ہے، اس کے نقصانات کیا ہونے والے ہیں، اور اگر تم نے ایک جماعت کی صورت میں اپنے آپ کو رکھا تو اس کے فوائد کیا حاصل ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں مبشرین و منذرین۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے آپ، اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا نبیین، نبیوں کے ساتھ، مبشرین و منذرین، اور آگے فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اس نے ان سب کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا۔ وہ کتاب کس بنیاد پر نازل فرمائی؟ حق کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر، کوئی بھی ڈھکی چھپی بات اس کے اندر نہیں تھی۔ اس میں وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو غیر معمولی نہیں تھی بلکہ محسوس اور مشاہدے میں آنے والی چیزیں تھیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو تعمیری تھی، تخریبی نہیں تھی، ہر زمانے کے حساب سے فٹ ہونے والی چیزیں تھیں، اس لیے قرآن نے اس کو حق قرار دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں بیان فرمایا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہ جو ممکن ہی نہ ہو۔ ممکن نہ ہو تو لوگ اس کو عمل میں لائیں گے کیسے؟ ان کے لیے تو ایک خواب ہی بن کے رہ جائے گا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہوتا یا کبھی ایسا ہو سکے گا۔ یہ بات آپ لوگوں کو ذہن نشین میں رکھنی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر نبیین کے ساتھ قرآن نے کہا معہم الکتاب، کتاب کو نازل فرمایا۔ ہمارے ہاں مت کیا ہے، ہمارے ہاں نظریہ کیا ہے، ہمارے ہاں سوچ یہ ہے
کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب لے کر نہیں آتا، رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لے کر آتا ہے۔ یہاں تو قرآن نے نبیین بھی ذکر فرمایا اور فرمایا وَأَنزَلَ، انزال کا لفظ آیا نا، نازل فرمایا ان کے ساتھ کتاب۔ تو آپ تو کہتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی کتاب کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، اس پر کسی کتاب کو نازل نہیں کیا جاتا۔ یہاں آگے وہ تصور بالکل باطل قرار پاتا ہے، وہ سوچ قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ جائزہ لے لیجئے، وہ نبی ہی کیا کہ جس کے پاس پیغام نہ ہو، وہ میسنجر ہی کیا، وہ چٹھی دینے والا ہی کیا کہ جس کے پاس چٹھی نہ ہو۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی بھی ہو اور کتاب کا نزول نہ ہو؟ کتاب کا نزول ہوتا ہے تو ہی تو نبی ہوتا ہے۔ رسالت کے لفظ کو اگر آپ دیکھ لیں تو رسالت کے تو بنیادی معنی کے اندر ہی پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ مطلب نبی تو ہوگا ہی وہ کہ جس کے پاس اللہ کا پیغام ہوگا، اور رسول اس کو دوسرا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، پہلے پیغام ملے گا، اس کے بعد پیغام کو پہنچائے گا۔ تو رسالت کا مطلب ہی بھیجنا ہوتا ہے، آگے بھیجنا ہوتا ہے، آگے لے کے آنا ہوتا ہے، پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ صحیفے ملے تھے اور کچھ نہ کچھ تو ان لٹریچر تھا، اور لیکن وہ جو شریعت تھی، جو قانون تھا، وہ پرانے والے نبی کا فالو کر رہا تھا۔ ہاں، مطلب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ پرانے نبی کا جو پیغام تھا وہی فالو کر رہے تھے۔ اس کی دلیل کیا؟ یہاں تو قرآن فرما رہا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، ہم کی جمع سب کی طرف جا رہی، نبیین کی طرف۔ اچھا، اسی طرز کی آیت رسولوں کے ساتھ، رسول کے الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ہم نے رسولوں کو بینات کے ساتھ ارسال فرمایا اور ان کے پاس ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل فرمایا۔ فرق کیا رہ گیا پھر؟ یہاں نبیین لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی کتاب کا نزول لکھا ہوا ہے، وہاں رسول لکھا ہوا ہے، رسول کے ساتھ بھی کتاب کا نزول لکھا ہوا ہے۔ ہم آج تک اسی بحث کو نہیں سلجھا پا رہے ہیں کہ بھائی نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے۔ ہم یہی سمجھائے جا رہے ہیں لوگوں کو، بھائی نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کتاب نہیں ہوتی ہے، وہ پچھلی کتابوں کا پیروکار ہوتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت ملی ہوتی ہے۔ مجھے اس بارے میں کوئی دلیل معلوم نہیں ہے، لیکن میں مانتا ہوں۔ تو مجھ سے بڑا سنی کون ہوگا کہ میں سنی ہی تو ہوں جو سن کے مان لیا، دلیل کا مجھے علم نہیں ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہی بنا ہوا ہے، یہی ٹرینڈنگ میں ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیجئے۔ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، نبیین کا ذکر بیان کیا ہے، تو نبی تو ہوگا ہی وہ کہ جس کے پاس پیغام ہوگا، کتاب ہوگی۔ آگے بیان فرما دیا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی حقانیت سامنے ہے۔ اب اس کے خلاف جو بھی سمجھتا ہے، سوچتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ تصور قرآن کی آیات کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن میں ایک جگہ یہ لکھا ہو، اس کے خلاف قرآن میں آپ کو کچھ اور مل جائے۔ روایات میں مل سکتا ہے، وہ تو ہوتی ہی قرآن کے اپوزٹ ہیں، اپوز کرتی ہیں۔ تو کہتا ہے ان کے ساتھ اس نے کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اب دیکھیں یہ لی آیا ہے، لی کا مطلب ہوتا ہے کہ ریزن بیان کرنا۔ یہ کتاب نازل کیوں فرمائی تھی؟ تاکہ کتاب حکم کرے۔ دیکھیں یحکمہ واحد کا صیغہ ہے، کتاب کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے۔ اگر یہ نبیوں کی طرف جاتی تو نبیوں کے لیے پھر یہاں پر یحکمہ نہیں بلکہ یہاں بیان کرنا چاہیے تھا، واضح ہونا چاہیے تھا کہ وہ نبیین ہوں گے جو یہاں پر لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں گے، نہیں، بلکہ یہاں کتاب کے نازل ہونے کے بعد لی کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر دے، حاکم بن جائے، حکم کر دے۔ قانونی تو حکم کرتا ہے، شخصیات تو ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں، قانون ہوتا ہے جو باقی رہتا ہے، قانون ہوتا ہے جس کے نفاذ کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان میں۔ اللہ کی کتاب ہے لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی۔ کس چیز میں فیصلہ کر دے؟ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس میں
جس کے بارے میں وہ مختلف ہو گئے تھے، الگ الگ ہو گئے تھے. آگے اختلاف کا لفظ، اختلاف ہوا تھا اسی بنیاد پر نبیوں کا ارسال ہوا تھا. نبیوں کا مبعوث اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو الگ الگ کرنا شروع کر دیں. یہ سوچ بھی ہمارے پیدا ہو چکی ہے کہ نبی نہیں آتے تو لوگوں میں فرق ہی نہیں ہوتا. یہ تو لوگوں نے یہ فرق کرنا شروع کیا ہے کہ اپنے اپنے پسند کے مطابق نبیوں کا انتخاب کرنے کے بعد ان سے منسوب کرتے کرتے خود کو الگ کرنا شروع کر دیا. جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے دفعہ بیان کیا تھا کہ ہم کسی کی تعریف میں مبالغہ جو کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ ہم سامنے والے کے سامنے یہ ظاہر کر دیں کہ فلاں اتنا مقدس ہے، فلاں اتنے بڑے درجے پر فائز ہے، تو میں چونکہ اس کا ماننے والا ہوں، اس کا فالوور ہوں، تو میں آٹومیٹیکلی خود بخود بلند درجے پر فائز ہوتا چلا جا رہا ہوں کہ فلاں تو اتنے بڑے تھے تو ان کا ماننے والا کتنا بڑا ہوگا. فلاں تو اتنا کامیابی حاصل کر چکے تھے تو ان کا پیروکار کتنی کامیاب شخصیت ہوگی. تو اپنے درجات کو بلند کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا تھا؟ آپ جس سے خود کو منسوب کر رہے ہیں ان کے گیت گاتے رہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ اوپر پہنچاتے رہیے. جیسے ہمارے ہاں عام طور پر بزرگوں کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے، بزرگوں سے آگے بڑھ کر انبیاء کے درمیان میں بھی فرق کی جو بنا قائم ہوئی ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے. اللہ نے تو شخصیات کی بات ہی نہیں کہی، وہ تو کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی. مومنین تو فرق ہی نہیں کرتے رسولوں کے درمیان میں. مومنین تو تمام رسولوں کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ میرا رسول، میرا نبی. آپ کا رسول کہاں سے ہو گیا؟ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی جرت ہے اور کتنی بڑی سازش ہے لوگوں کے درمیان انسانیت کو پارا پارا کرنے کی، انبیاء کے درمیان تفریق قائم کرنے کی کہ میرا نبی کہہ دیا، میرا نبی میرا رسول. آپ کا نبی آپ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو پیغام رساں ہوتا ہے. جب وہ رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، تو آپ کا پیغام رساں، آپ کا کون سا پیغام پہنچایا ہے؟ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبیین تھے جو مبشرین تھے اور منذرین تھے. تو اختلاف جب برپا کیا لوگوں نے، اختلاف برپا کرنے کے بعد اللہ نے ان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو امتوں واحدہ کرنے کے لیے بتایا کہ دیکھو تم نے اپنے آپ میں جو اختلاف کیا ہے، یہ اختلاف تمہاری عقل کی بنیاد پر تو ہوا ہے. جب یہ اختلاف کی فریب کاریاں تمہاری عقل نے ہی پیدا کی ہیں تو تمہاری عقل اس اختلاف کو ختم کیوں کرے گی؟ تمہاری عقل تو ہر فرد کو اس کے مطابق مواد فراہم کرتی ہے. مالک مکان کو وہ بات بیان کرتی ہے کہ تجھے کس طریقے سے تالا لگانا ہے، کس طریقے سے اپنے مال کو سیف کرنا ہے، کس طریقے سے چور سے بچاؤ کرنے کی تدابیر اختیار کرنی ہے. وہ عقل جب چور کی ہوتی ہے تو چور کو بتاتی ہے تجھے تالا کس طرح توڑنا ہے، کس طرح مالک مکان کے گھر میں گھسنا ہے، کس طرح اس کی گئی تدابیر کے اوپر پانی پھیر دینا ہے. تو عقل تو جس کی ہوگی اسے ہی چالاکیاں سکھائے گی. تو جب عقل نے ہی اختلاف کیا تھا، عقل کی بنیاد پر ہی مختلف ہوئے تھے نا، تو وہی عقل کیسے اس اختلاف کو ختم کر سکتی ہے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آئے کہ جو ان کے درمیان میں اختلاف کو رفع کرے. وہ پیغام کہ جو انسانی عقلوں سے ماورا ہو، جو عقل انسان کی بنیاد پر نہ ہو، جس کے اندر جذبات کا غلبہ نہ ہو. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیجئے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، فیصلہ کن معاملہ انجام دینے کے لیے اللہ نے کتاب کو نبیوں کے ساتھ نازل فرمایا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ. نہیں اختلاف کیا اس بارے میں، اس میں کس چیز میں؟ جس کے بارے میں قرآن بیان فرماتا چلا آ رہا ہے کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اس معاملے میں اختلاف نہیں کیا الا مگر
الذین ان لوگوں نے اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات جن کو دیا گیا تھا وہ بینات کے آ جانے کے بعد. یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا, مبعوث فرمانے کے بعد جو کتاب ان کے سامنے پیش کی گئی کہ وہ حاکم بن جائے ان کی اختلاف کے اندر, انہوں نے اس کتاب کے آ جانے کے بعد, بینات آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا, بغین بینہم. اب لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی جب کتاب حاکم بن گئی تھی اختلاف کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ, کیوں اس سے اپنے آپ کو جدا کر رہے ہیں؟ تو قرآن نے کہا بغین بینہم, منشا یہ تھی, مقصد یہ تھا. بغین بغاوت سے ہے, چڑھ دوڑنا, آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا, طلب, کسی سے اوپر نکلنے کی کوشش, یہ بغاوت کہلاتی ہے. بس سمجھ جائیے آپ, آپس میں بغین ان کی منشا تھی. ہر فرقہ اس وقت تک ہی فرقہ ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ شخص جو اس فرقے کا بنیاد سمجھا جاتا ہے وہ دوسرے سے اپنے آپ کو الگ نہ کر لے. جیسے ہی اس نے دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کر لیا وہ فرقہ ہی ختم ہو جائے گا, اس کا وجود ہی مٹ جائے گا. فرقہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ فرق ہونا ہی چاہیے, کچھ فرق پیدا ہی کرنا پڑے گا اپنے آپ میں دوسرے سے, جبھی تو آپ فرقے کے رہنما بنیں گے. فرقہ بنائیں گے کیسے؟ الگ الگ ہوں گے کیسے؟ کچھ تو الگ لے کے آئیں گے تو الگ ہوں گے نا. فرقہ ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں. بغین بینہم ہے یہ چیز, میں دوسرے کے انڈر میں کام کیسے کر لوں, میرا وجود کیوں نمایاں نظر نہیں آ رہا, میں کیوں ممتاز نہیں ہوں, میں کیوں رہنما نہیں بن رہا, یہی کیوں لیڈر بنا ہوا ہے, یہی کیوں رہنما بنا ہوا ہے. اپنے آپ کو ممتاز کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ الگ لاؤ اور دوسرے سے جدا ہو جاؤ. بغین بینہم, تلاش کرو کوئی ایسی چیز جس سے تم نمایاں ہو کر سامنے آ جاؤ. بغین بینہم ہو ہی رہا ہے. ہر فرقہ دوسرے فرقے کے نام سے جو اتنا غصے میں آ جاتا ہے, آپ دیکھ لیجئے کسی کے سامنے دوسرے فرقے کا, دوسرے مسلک کے مولوی صاحب کا نام لے کر دیکھ لیجئے اور اس کے بہوں پہ بل دیکھ لیجئے, ارے وہ تو ایسے ہی ہیں, آپ ان کو چھوڑیں ان کو پڑھیں نا. اچھا ان کو کیوں پڑھیں, وہ ہماری جماعت والے ہیں, وہ بہت عالم دین ہیں, وہ شیخ الاسلام ہیں. ہر فرقے کا شیخ الاسلام بھی الگ ہوتا ہے. پوری زندگی لگا دی, پوری زندگی لگا دی, تو اس نے کیا لگایا؟ سامنے والے جماعت کے لیڈر نے, جو دوسروں کے ساتھ ایسے ہی جڑا ہوا ہے, جو دوسروں کے ساتھ ایسے ہی نسبت رکھتا ہے جیسے کہ آپ کا بڑا نسبت رکھ رہا ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ بغین بینہم. بنیاد دیکھیں قرآن کہاں لے کے آ رہا ہے, تمام فرقوں کی پول کھول کے رکھ دی ہے یہاں پر. تو کیوں نہیں بیان کرتے ہیں یہ آیات؟ یہ صرف تراویح کے اندر بیان کرنے والی آیات ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو پکی ٹھکی بات بتا رہا ہوں, آپ جائزہ لے لیجئے. سورۃ البقرہ نماز کے اندر جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. وہ روایت بھی پیش کرتے کہ ایک شخص نے سورۃ البقرہ یا پتہ نہیں کون سورت شروع کر دی تھی, تو شکایت لے کے لوگ پہنچ گئے تھے کہ بھائی یہ تو بوڑھے بھی ہوتے ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں, محنت کش بھی ہوتے ہیں, یہ تو اتنی بڑی سورت تلاوت کر رہے ہیں, ان کو تو عربی آتی تھی, آپ تو خود جانتے ہیں, آپ تو خود مانتے ہیں. ہمارے یہاں تو مجھے آج تک یاد ہے جو مولوی صاحب کے پیچھے میں نماز کی ادائیگی کیا کرتا تھا, ان کی آیتیں فکس تھیں, وہ آیتیں سن کے مجھے آیتیں یاد ہو گئی تھیں. جو نمازی ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, نماز ادا کرنے والے ہیں, ان کو معلوم ہے ان کے مولوی صاحب کی آیتیں فکس ہوتی ہیں. فجر میں یہ والی پڑھنی ہے, ظہر میں یہ پڑھنی ہے, ظہر میں اصل میں تو پتہ ہی نہیں چلتا, مغرب میں یہ پڑھنی ہے, عشاء میں یہ پڑھنی ہے. لائیں نا یہ آیت قرآن کی تلاوت کریں نا. آپ قرآن کو نماز کے اندر پیش کر کے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, سمجھا نہیں جا رہا. یہ آیت پیش کریں نا, پتہ چل جائے گا بغین بینہم کیا ہوتا ہے. یہ تو خطبوں میں بیان کرتے ہوئے نہیں سنا میں نے, خطبے جمعوں کے خطبے کئی سنے ہیں, وہاں نہیں سنا یہ آیت بیان کرتے ہوئے وما اختلف فیہ الا الذین والی آیت. بغین بینہم کو بیان کریں لوگوں کے سامنے اور پھر بتائیں کہ ہاں میں اس سے کیسے جدا ہوں,
میرے اندر یہ خاصیت کیوں نہیں ہے؟ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو غلط کہہ کے خود ہی فرقہ بنا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا فرقہ سب سے اچھا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے بغین بینہم، حاصل کرنے کی جستجو تھی کچھ نہ کچھ، جس کی بنیاد پر ان کے درمیان میں یہ معاملہ چل نکلا، یہ جنگ شروع ہو گئی، یہ کشمکش پیدا کر دی گئی کہ کسی طریقے سے میں چڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، دوسرے کو زیر کر کے میں اپنے آپ کو نمایاں کر لوں. تو اختلاف کی بنیادی وجہ بھی قرآن نے بیان فرما دی ہے کہ بغیم بینہم، بغاوت تھی، اپنے آپ کو نمایاں کرنا تھا، جس کی وجہ سے اختلاف برپا ہوا. یہ تو میں نے مسلک کے مذہبی فرقے کے بارے میں بات کی ہے، یہ تو جماعتوں، سیاسی جماعتوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ تو جو ملکوں کی تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے میں کامیاب ہو جاؤں الگ ہونے میں، اپنا وجود، اپنی شناخت الگ بنا لوں، اپنے وجود کو قائم رکھوں، میرا وجود نمایاں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. یہ تو میں آپ کو جماعتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں نا، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ہر جماعت کے اندر آپ کو ایک نمایاں لیڈر نظر آئے گا جس نے تھوڑا بہت اختلاف کر کے اپنی الگ جماعت قائم کی ہوگی. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ذہن سے، اس کی زبان سے کتنے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اس نے کیا نعرے لگائے، کیا نظریہ پیش کیا جس کی بنیاد پر لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے. کسی کے ساتھ کم ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہیں، یہ الگ بحث ہے. میں تو آپ کو یہاں تک بھی لے کے آتا ہوں کہ بنیادی چیز کیا ہے، بغین بینہم، ان کے درمیان آپس میں آگے بڑھ جانے کی جستجو. میں اپنا اقتدار کسی طرح ثابت کر لوں، میرا اقتدار کسی طرح غالب ہو جائے، بس. ہر ملک دوسرے ملک سے جو آزادی کا دعویٰ کرتا ہے وہ آزادی کا دعویٰ نہیں کرتا، اصل میں وہاں کے کچھ نمایاں لوگ وہاں قائم حکومت سے اپنی جان چھڑا کر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے ایک دوسرا خطہ ارض حاصل کرتے ہیں کہ مجھے یہ زمین کا خطہ مل جائے، میں وہاں پر اپنے اقتدار کو قائم کر لوں، بس. ہم آزادی کے گن گا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے، ہمارا ملک ایسا ہے، ہمارا ملک کے اندر یہ. کیا آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا بھی ملک ہے جہاں پر قانون نہ ہو، جہاں پر لوگ کسی نہ کسی قانون کے انڈر میں زندگی نہ گزار رہے ہوں؟ کیا آپ اگر آزادی کی بات کرتے ہیں، الگ ہونے کی بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک آزاد ہوا، فلاں ملک نے آزادی حاصل کر لی فلاں ملک سے، تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اس کے انڈر میں زندگی گزار رہے تھے، جب بھی تو کسی نہ کسی قانون کے اندر ہی تھے نا. ہوا کیا کہ آپ کے بڑوں کو خیال آیا کہ ہمارا اقتدار کیوں نہیں قائم ہو رہا ہے. اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے لوگوں نے ملکوں کی بانٹ کی ہے کہ کسی طرح میرا اقتدار قائم ہو جائے. یہ بڑے لیول کی کارروائیاں تھیں. ہم تو ابھی تک جماعتی اور مذہبی کارروائیوں پر ہی بحث کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی لیول کی کارروائیاں تھیں جس میں ایک ایک بڑا خطہ زمین کا وہ حاصل کر کے اپنے اقتدار کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ورنہ کوئی کسی دوسرے ملک کے اوپر غالب آ بھی جاتا ہے تو کون سے سب کو جان سے مار دے گا؟ وہ بھی تو کوئی نہ کوئی قانون نافذ کرے گا ہی نا. یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ سب کا سب کان الناس امۃ واحدہ کے اندر آپ سمجھ لیجئے بنیادی چیز انسانیت میں جو تفریق کرنے کی ہے قرآن نے بیان کر دی. بغین بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرنے کی، کچھ نیا حاصل کرنے کی جستجو تھی جس کی بنیاد پر بینات آ گئے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا اللہ کے قانون کے اندر. یہ سمجھ لیجئے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو امن دینے والے تھے اللہ نے ان کو راہ راست دکھائی، ہدایت دی. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس چیز میں کہ جس میں لوگوں نے اختلاف کیا. من الحق، دوبارہ سے حق کی بات آئی، حقائق کو سامنے رکھ دیا. بِإِذْنِهِ، اپنے قانون کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ تم جتنا بھی اختلاف کر لو اللہ کے قانون کی بنیاد پر حقائق کی
سامنے رکھتے ہوئے جب تم معاملات کو لے کر چلو گے تو معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ یہ ہدایت اللہ نے لوگوں کو دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے ہر اس شخص کو جو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، جو صراط مستقیم کی طرف چلنا چاہتا ہے، اللہ ایسے شخص کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم تو ہم جانتے ہیں ایسا راستہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہ ہو، جس میں توازن پایا جاتا ہو، اس توازن کے اندر ہر چیز اعتدال کی راہ پر گامزن ہو، ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، لیکن اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا متلاشی ہو، جو چاہتا ہے، جس کی مشیت ہو کہ میں صراط مستقیم کو حاصل کر لوں۔ تو صراط مستقیم متوازن راستہ۔ اس کے بعد قرآن بیان فرماتا ہے آیت نمبر 214 کے اندر، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، دیکھیں آگے حسبتم، وہاں حساب کی بات کر رہا تھا۔ حساب کا مطلب صرف شمار کرنا نہیں بلکہ گمان کرنا بھی ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے، ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہو گیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم معاشرے کو جنت بنا لو گے، اس جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ ابھی تک تو تمہارے پاس اس طرز کے معاملات، وہ مثالیں آئی ہی نہیں ہیں ان لوگوں کی طرح کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ دنیا کوئی نئی دنیا نہیں ہے، پہلے بھی یہ معاملات ہوتے رہے ہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم جس زمانے میں پیدا ہو گئے بس یہی دنیا ہے، مر جاؤ تو دنیا ختم ہو جائے گی، نہیں بھائی، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ذہن میں جو ایک نظریہ موجود ہے یہی نظریہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نظریہ بقا حاصل کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی تمہاری اپنی سوچ ہے۔ پتہ نہیں کتنے نظریے دفن ہو چکے ہیں تاریخ کے پنوں کے اندر، زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے نظریات رکھنے والے جو سمجھتے تھے کہ جو نظریہ ہمارے پاس ہے اسی کو بقا ہے، باقی تمام نظریات باطل ہیں۔ آج ہم بھی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے قانون بنا دیا ہے، جو نظام قائم کر دیا ہے، اسی نظام کو بقا ہے، آگے چل ہی نہیں سکتا۔ ابھی آگے دیکھیں زمانہ اور بھی ہے، آپ جیسے پتہ نہیں کتنے جا چکے ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ایسے پہلے ہو چکا ہے، اب تک تو وہ معاملات آئے ہی نہیں ہیں۔ ابھی تم جب یہ جنتی معاشرے کی بات کرو گے جس میں تمہیں داخلہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ اجتماعی معاشرہ ہے۔ قرآن نے کہا تھا نا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، پہلے کہا تھا داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ میری جنت کون سی ہے؟ وَادْخُلِي، جنتی کون سی ہے؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي۔ پہلے آپ کو جماعت سازی کرنی ہوگی، پہلے آپ اللہ کے بندوں میں شامل ہوں گے تو جنت میں شامل ہوں گے، اس لیے جنت المأوا کہا، جمع ہونے کی جنت، جماعتی جنت، اجتماعی جنت۔ تو تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، معاشرے کو جنتی بنا لو گے، ابھی تو وہ معاملات آئے ہی نہیں ہیں۔ ابھی تو آپ نظریے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظریہ لا زوال ہے، تو ابھی تمہارے پاس وہ مثال آئی ہی نہیں ہے ان لوگوں کی طرح کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو مشکلات نے، ضرر نے، الجھنوں نے جکڑ لیا تھا، پکڑ لیا تھا، پہنچ گئی تھیں۔ وَزُلْزِلُوا، ہلا کر رکھ دیے گئے تھے۔ آگے زلزلہ، ہمارے یہاں تو جب سورۃ الزلزال آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید زلزلہ وہ ہوگا جیسے کہ ہم ارتھ کو ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے، زمین ہل جائے گی۔ زلزلہ کا مطلب صرف زمین ہلنا نہیں ہوتا، بندے ہل رہے ہیں، یہاں پر قرآن بیان فرما رہا ہے۔ وہ زلزلوا، ہلا کر رکھ دیے گئے، لڑکھڑا کر رکھ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ امن والے لوگ تھے، جنہوں نے امن دیا تھا، وہ کہنے لگ گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، جان لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، آئی نہیں ہے ابھی، قریب ہے۔ جس بأسا اور درا اور زلزلوں والی حالت کے اندر
تم آگے بڑھتے جا رہے ہو، اپنے مشن کو لیتے جا رہے ہو تو چلتے رہو، رکنا نہیں ہے، قریب ہے، پہنچے نہیں ہو ابھی تک۔ یہ بیان فرمایا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ چلتے رہو گے اس معاملے کے ساتھ تو حاصل کر لو گے وہ مقام، وہ جنت کہ جس کے بارے میں تم چاہتے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ ممکن اسی وقت ہے کہ جب پورا معاشرہ جنت بن جائے، ہر انسان ہونے کی حیثیت سے برابر سمجھا جائے۔ یہ ملکی تقسیم اپنے اقتدار کو غالب کرنے کے لیے ملکوں میں بانٹ دیا ہے لوگوں کو۔ مقصد کیا تھا کہ میرا اقتدار قائم ہو جائے، دوسرے کے اقتدار سے نکل جاؤں، خود سے وہ مناصب حاصل کر لوں جو دوسروں کو حاصل ہیں، جبکہ وہ بھی انسان ہونے کی حیثیت سے اتنا ہی زیادہ قانون نافذ کر رہے تھے جتنا آپ کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو کسی نہ کسی قانون کے اندر رکھتے ہیں، آپ کے بھی تو کوئی نہ کوئی پیرائے ہیں نا ملک سنبھالنے کے، ان کے بھی پیرائے تھے، جو پیرائے ان کے تھے وہی پیرائے آپ کے ہیں۔ انٹرنیشنل قوانین چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، پھر یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ میں آزاد ہوں وہ غلام ہے، یا میں آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ آزادی حاصل کرنا نہیں چاہتے، آپ دوسرے کے منصب کو چھوڑ کر خود سے منصب حاصل کر کے لوگوں پر اپنا اقتدار غالب کرنا چاہتے ہیں، ملکوں میں بانٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس حالت کے اندر ہم جنت بنا لیں گے، تو اس حالت میں جنت نہیں بنتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو ملکوں میں تقسیم کیا ہے، ہر ملک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں غالب آ جاؤں اور اس کو تہس نہس کر دوں۔ اس کے لیے مہلک سے مہلک ہتھیار تیار کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اور ہمیشہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ سامنے والے ملک نے کتنے مہلک ہتھیار تیار کر لیے ہیں تاکہ میں اس سے بچاؤ کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو کر سامنے آ جاؤں۔ مطلب یہ دنیا جب سے اختلاف کا منبع بنی ہے، اختلاف اس کے اندر پیدا ہوا ہے جب سے انسانیت ڈری ہوئی ہی ہے، اس کو ہمیشہ خوف ہی لاحق رہتا ہے۔ اور قرآن نے کہا تھا کہ اللہ کے جو ولی ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کے قانون سے جو قریب ہوتے ہیں وہ خوف و حزن میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کتنا ہی ایڈوانس کر لیں زمانے کو، آپ اللہ کے قانون سے دور ہی ہیں، آپ اسی فراق کے اندر ہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مہلک بنا کر پیش کرو۔ یہ نمائشیں، ہتھیاروں کی نمائشیں کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ڈرانا، اپنا خوف پیدا کرنا۔ تو خوف کے اندر جو ہوگا وہ اولیاء اللہ تو نہیں ہو سکتا، خوف کے اندر جو ہوتا ہے زمانہ وہ جنت تو نہیں ہو سکتا۔ جنت تو وہ ہے جس میں خوف ہی نہ ہو۔ تو کسی کہنے والے راوی نے تو کہا تھا نا کہ صراط مستقیم بال سے باریک، تلوار سے تیز۔ تو اس کو تو خیر کسی اور پس منظر میں بیان کر دیا ہے راوی نے، اصل بات یہی تھی کہ صراط مستقیم جو اللہ کا راستہ ہے، متوازن راستہ ہے، وہ بہت ہی باریک ہے کہ پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، تلوار سے زیادہ تیز کہ ہر قدم کے اوپر کٹ جانے کا، جدا ہو جانے کا، الگ ہو جانے کا خوف رہتا ہے۔ لیکن جب پار کر لیا ہے تو تدخل الجنہ والا معاملہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 214 تک آج میں رکھتا ہوں، امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلی کلاس کے اندر، اگلے سیشن کے اندر اسی آیت کو ساتھ میں لیتے ہوئے اگلے حصے کی طرف جائیں گے۔